بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم 37واں سبق نماز اور روزہ 37واں سبق نماز اور روزہ اس عنوان سے ہے اور اس کی آیات کا ہم ترجمہ کریں گے خدا کی مدد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ہوا اور استعینو تم سب مدد چاہو، تم سب مدد طلب کرو، بالصبر صبر والصلاۃ اور نماز سے، صبر اور نماز سے تم سب مدد چاہو. وَإِنَّهَا و اور ان یقیناً ہا یہ لَكَبِيرَةٌ بہت دشوار ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، یعنی آپ اس کے بعد لکھیں گے بریکٹ میں نہیں، یعنی مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، یا آپ لکھیں گے کہ سوائے عاجزی کرنے والوں کے یا سوائے ڈرنے والوں کے. اور تم سب مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور یقیناً یہ بہت دشوار ہے سوائے ڈرنے والوں سے، سوائے ڈرنے والوں کے. آیت نمبر 2 ہے. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، استعینوا تم سب مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز سے، ان اللہ یقیناً اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 3. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، علیکم تم سب پر، الصیام روزے. کتبہ کا ترجمہ فرض کیے گئے ہیں بھی ہو سکتا ہے، لکھ دیے گئے ہیں بھی ہو سکتا ہے. تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید تم سب، تتقون تقوی اختیار کرو. ایامن دن، معدودات چند ہیں گنتی کے، یعنی چند دن ہیں گنتی کے. ایامن معدودات، معدود یہ عدد سے نکلا یعنی جو گنے جا سکیں آپ جن کو. فمن کانا پس کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو. سفر کے بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں شرعی، یعنی سفر شرعی ہو، مثلا گناہ والا سفر نہ ہو، کچھ اور نہ ہو، سفر پر ہو. فعدتن تو تعداد بریکٹ میں آپ لکھیں پوری کرے، تو تعداد پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں. آیت نمبر 4. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والذین اور وہ لوگ، صبروا جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء یعنی رضامندی، ابتغاء وجہ ربہم
یعنی ان کے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنا، وجہ یعنی رضامندی کو کہا جاتا ہے، یعنی رضامندی تلاش کرنے کے لیے ربہم ان کے رب کے، ان کے پروردگار کے. تو یہاں ابتغاء جو ہے وہ مفعول لہ یا مفعول لاجلہ ہے، یعنی اس کے ساتھ آپ کے لیے کا لفظ استعمال کریں گے. واقام الصلاۃ اور نماز قائم کی ان سب نے. وانفقوا اور خرچ کیا، مما اس میں سے، رزقنا ہم نے رزق دی، ہم ان کو، سرن چھپا کر، وعلانیتاً اور علانیہ طور پر. یہ جو چھپا کر اور علانیہ طور پر ہے وہ انفقو کے ساتھ ہے، یعنی وہ انہوں نے خرچ کی چھپا کر و علانیہ طور پر، یہ مراد ہے. آیت نمبر 5. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. انا یقیناً، نی میں ہی، انا یقیناً میں ہی، اللہ ہوں خدا ہوں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انا سوائے میرے، فاعبدنی پس اعبد تم عبادت کرو، نی میری، اور اقم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، لذکری میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. اب یہاں سے نقطہ مل رہا ہے کہ ہم اپنے گمشدہ چیزوں کو نماز میں یاد کرتے ہیں اور اپنے دفتر کے حساب کتاب جو ہے ہم نماز میں کرتے ہیں. خدا فرما رہا ہے نہیں، نماز کو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے قائم کرو. آیت نمبر 6. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فاقیموا تو تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، الزکاۃ زکات، واعتصموا اور وابستہ ہو جاؤ یا متمسک ہو جاؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ہوا مولاکم وہ مولا ہے تم سب کا، وہی یعنی تم سب کا مولا ہے، فنعما پس نعمہ کا مطلب ہے کتنا اچھا مولا، کتنا بہترین سرپرست ہے، ونعم النصیر کتنا بہترین مددگار ہے. اچھا، اس واعتصموا کا ترجمہ جناب شیخ محسن صاحب نے متمسک رہو اللہ کے ساتھ یہ کیا ہے، اور مولانا امداد حسین مشہدی صاحب نے مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کے احکام کو، یہ ترجمہ کیا ہے. اور جو لفظی ترجمہ والا قرآن ہے جو اہل سنت برادران نے اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے لکھا ہے وابستہ ہو جاؤ اللہ سے. تو لفظی ترجمہ کے لحاظ سے جو ہے اس کتاب میں تم سب مضبوطی سے پکڑو، یہ ترجمہ ہے. تو کوئی سے بھی ترجمہ آپ لکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. وابستہ اگر آپ لکھیں گے تو زیادہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ وابستہ ہو جاؤ، بالکل واعتصموا کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 7. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قد افلح یقیناً کامیاب ہو گئے، المؤمنون مؤمنین، الذین جو، ہم خود، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم خود، عن اللغو بےہودہ، بریکٹ میں لکھیں گے باتوں یا کاموں سے، بےہودگی سے، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں. آیت نمبر 8. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. طاسین تلک یہ آیات القرآن، یہ آیتیں ہیں قرآن،
و کتاب مبین اور واضح کتاب کی، ہدا ہدایت، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مؤمنین کے لیے، الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، و یؤتون الزکات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم اور وہ بالآخرتی آخرت پر، ہم یوقنون خود یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے 1 سے 3۔ آیت نمبر 9، الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ یہ بالکل تقریباً اوپر کی طرح کی آیت ہے، الف لام میم، تل کا یہ آیات الکتاب الحکیم، آیات ہیں کتاب حکیم یعنی حکمت سے بری ہوئی کتاب کی، ہدا ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے یعنی نیکوکاروں کے لیے، الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم اور وہ سب بالآخرت آخرت پر، ہم یوقنون خود یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 10، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة وإلى الله المصير۔ انما تنذرو یعنی تنذرو تم ڈراتے ہو یا تم ڈرا سکتے ہو یا تم تنبیہ کر سکتے ہو، تینوں آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں کوئی سے بھی۔ تم ڈرا سکتے ہو، انما یعنی فقط، تم ڈرا سکتے ہو فقط الذین ان لوگوں کو، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب یعنی غیب میں یعنی جب کوئی نہ ہو، خلوت میں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا یہاں غیب میں سے مراد ضروری نہیں ہے کہ ہم خلوت میں ہی مراد لیں، یعنی خدا جو عالم غیب میں ہے یعنی جو نظر نہیں آتا ظاہری آنکھوں سے، پھر بھی وہ ان سے ڈرتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وإلی اللہ المصیر اور اللہ کی طرف بازگشت ہے۔ اچھا یہاں اقامو کا ترجمہ بہتر یہ ہے کہ آپ ماضی کا کریں، کیونکہ اقامو ماضی کا صیغہ ہے، تو آپ لکھیں گے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف بازگشت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد